اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے، لیکن اولاد میں جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ بیٹیوں کا اپنے والدین کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایک خاص انسیت، ایک شفقت اور محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جو بیٹی کی دولت سے محروم ہیں، یا بیٹیوں کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف فرما ہوئے، حضور نے بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اللہ کی رحمت قرار دیتے ہوئے لوگوں کو اس اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ اسی طرح ایک خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واقعہ پیش کیا گیا۔ جناب ساسا بن ناجیہ نام کے شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے سلام عرض کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی گزارش کرتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی رحمت، تاجدار دو جہاں، سرور دو جہاں، صاحب لولاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کلمہ طیب پڑھاتے ہیں، ایمان کی سرزمین میں داخل فرماتے ہیں۔ پھر ساسا بن ناجیہ حضور سے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، حضور اگر میں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی نیکی کی ہے تو کیا اس کا بھی مجھے فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا اور نگاہ رحمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے؟ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت کی اپنی نیکی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ یوں کہ ایک دن میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ آقا میں تیسرے اونٹ پہ سوار ہوا، اپنے 2 گم شدہ اونٹوں کی تلاش کے لیے آبادی سے نکلا، دور جنگل کی طرف گیا، جنگل کو پار کیا، دوسری طرف پرانی آبادیوں کی طرف چلا گیا جو کہ چھوٹی چھوٹی بستیاں اور گڑیاں تھیں۔ آقا جب میں وہاں گیا تو دیکھا بستیوں کے قریب ایک بوڑھا شخص اونٹ چرا رہا ہے، اپنے جانوروں کو چرانے کی وہ مصروف ہے۔ میں اس کے پاس گیا، جا کے وہاں اس کے اس ریوڑ میں دیکھا، اس کے اس جانوروں میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 2 اونٹ نظر آئے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں۔ اس نے کہا تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ یہ چرتے چرتے اس علاقے سے اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ حضور میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اتنے میں اس نے پانی منگوایا، میرے لیے کچھ کھجوریں منگوائیں۔ میں پانی اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی۔ تو وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بزرگ جاؤ جا کے دیکھو بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور میں نے اس سے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے، بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا میرے کاروبار میں، میری تجارت میں، میرے خاندان میں، میری عزت اور شہرت میں اضافہ کرے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا، کیونکہ میرے لیے اپنے داماد کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں ہے۔ حضور جب میں نے اس کی بات سنی، میں نے فرمایا اس کو، یہ کہا جاؤ دیکھو پتہ تو کرو پہلے کیا ہے۔ پتہ کیا تو پتہ چلا بیٹی پیدا ہوئے ہے۔ آقا میں نے اس سے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس کو زندہ درگور کر دوں گا۔ میں نے کہا اسے زندہ درگور نہ کرو، مجھے دے دو بھائی، میں لے جاؤں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو پالو پوسوں گا۔ حضور اس نے کہا اگر تم بیٹی لیتے ہو مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرا کیا اس میں ملے گا؟ تو میں نے اسے کہا اچھا اگر تم بیٹی کو ویسے دے دو میں پھر بھی تمہارا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر تم اس کا معاوضہ لینا چاہتے ہو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، بتاؤ کیا لوگے؟ آقا اس نے کہا یہ جو 2 اونٹ وہ تمہارے ہیں اور یہ تیسرا اونٹ بھی تمہارا ہے۔ میں نے کہا میرے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا تمہیں اونٹ چاہیے، یہ 2 اونٹ تم لے لو۔ وہ کہنے لگا 2 اونٹوں سے کام نہیں، تیسرا بھی دینا پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا اچھا کسی بندے کو میرے ساتھ بھیجو، یہ بیٹی جو پیدا ہوئی ہے مجھے دے دو،
میرے ساتھ وہ بندہ جائے، میں بیٹی رکھ لوں گا، تیسرا اونٹ بھی واپس بھیج دوں گا۔ حضور میں نے اپنے ساتھ اس بیٹی کو لیا، اونٹ بھی لیا، گھر آ کے اونٹ واپس کر دیا، بیٹی کو رکھ لیا، اپنی کنیز کے حوالے کیا، اس نے اس کو دودھ پلایا۔ آقا وہ بیٹی بڑی ہوتی گئی، رات کو جب میں لیٹتا اسے اپنے پہلو میں لٹاتا، حضور وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے بالوں کے ساتھ کھیلتی۔ آقا مجھے بیٹی سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، حضور میرا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، مجھے بیٹیوں کو بچانے کا ایک چسکا پڑ گیا، مجھے بیٹیوں کو بچانے میں مزہ آنے لگ گیا۔ آقا اب میں اس تجسس میں رہتا، اس کوشش میں رہتا، کس قبیلے میں، کہاں، کس علاقے میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ حضور میں مالدار تھا، اللہ نے بہت دیا ہوا تھا، میں 3 اونٹ دیتا، بیٹی خرید کے واپس لے آتا۔ آقا اس وقت میرے گھر کے صحن میں 360 بیٹیاں پل رہی ہیں، اتنی بیٹیوں کو بچایا ہے۔ حضور کیا اللہ میری اس نیکی کو قبول کرے گا؟ کیا میرا اس نیکی کا مجھے فائدہ ہونے والا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں، آقا روتے جاتے تھے، اس واقعہ کو سن کے بے قرار اور بے چین ہو گئے۔ روتے روتے میرے آقا نے پھر ان کی طرف دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، ان کی اس حالت کو دیکھا، تو حضور نے پھر اپنے آنسوں کو پونچھا اور فرمایا اے ساسا تو پوچھتا ہے اللہ تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا، تجھے اس نیکی کی خیر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اے ساسا آج کلمہ پڑھ کے جو اسلام کی دولت تجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ تیری انہی نیکیوں کا اجر ہی تو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ تصور کریں زمانہ جاہلیت میں بھی اگر ایک انسان ان بیٹیوں کی جان بچانے والا ہے، اسلام قبول کر لیا، اللہ نے اسلام سے سرفراز بھی فرمایا، اس نیکی پہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں اللہ نے اسے اجر بھی عطا فرمایا۔ حضرات اپنی بیٹیوں کی قدر کریں، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، اپنی بیٹیوں کو گھروں میں اہمیت دیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی کائنات، سیدہ کائنات، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، سیدہ خاتون جنت سے محبت اور پیار کا جو انداز میرے آقا نے اپنایا ہے وہ رہتی دنیا تک بیٹی والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آئیں اپنی بیٹیوں کو عزت دیں، آئیں اپنے بیٹیوں کو پیار دیں، اپنی بیٹیوں کو اہمیت دیں، وہ آپ کے پاس ہوں پھر بھی عزت دیں، وہ آپ کے پاس سے اگلے گھر کی طرف چلی جائیں پھر بھی ان کو عزت دیں، تاکہ کوئی بیٹی اس معاشرے میں عزت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہی بیٹیاں کل قیامت کو آپ کی بخشش کا سبب بننے والی ہیں۔